دوم کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک بندہ پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کا خاتمہ کرے گا اور اسی کے ہاتھوں تمہیں موت آئے گی۔ فرعون نے اس خطرے سے بچنے کے لیے ان کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ چنانچہ فرعون کو انجام تک پہنچانے والا بچہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہو کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام عیارہ یعنی کہ یوکبد تھا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ ظالم فرعون ان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی مروا دے گا۔ ماں کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی وحی آ گئی۔ ارشاد ہوا کہ اس نو مولود کو صندوق میں رکھو، صندوق کو دریا میں ڈال دو۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ تسلی بھی دی گئی کہ ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے۔ اپنی بڑی بیٹی کلثوم یعنی کہ موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ۔ چنانچہ وہ صندوق کو دور سے دیکھتی رہی۔ جب بچے والا صندوق دریائے نیل کے بہاؤ پر بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا تو فرعون کی بیٹی اور باندیاں اسے دیکھ کر بہت متعجب ہوئیں۔ انہوں نے اسے دریا سے نکالا اور ملکہ آسیہ کو پیش کیا۔ انہوں نے صندوق کا ڈھکنا کھولا تو ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ فوراً بچے کو پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو وہ آڑے آ گئی اور کہا اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچانے کا باعث بنے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یہ خدائی اتفاق ہے کہ ملکہ آسیہ بنت مزاحم کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ دور کے رشتے میں حضرت موسیٰ کی پھپھو بھی لگتی تھی۔ اللہ کی قدرت کا ایک اور کرشمہ ملا کہ اللہ کے حکم سے نو مولود نے کسی بھی دایا کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر کے عورت کی تلاش شروع کر دی گئی جس کا دودھ اس بچے کو موافق آ جائے۔ تب موسیٰ کی بہن سامنے آ گئی اور کہا کیا میں تمہیں ایسے اہل خانہ کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں؟ اس طرح اللہ کے حکم سے وہ اپنے ہی بچے موسیٰ کی دایا بن گئیں۔ ان کے اور ان کے کنبے کے لیے شاہی وظیفے مقرر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پل کر جوان ہوئے۔ حضرت موسیٰ کو حضرت آسیہ کی مدد حاصل تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے جادوگروں اور ان کے جھوٹے سپاہیوں اور سانپوں کو اپنے عصا سے شکست دی تو وہ فوراً ایمان لے آئیں۔ چونکہ اپنے شوہر کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھی اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ ان کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی بھی پکی کافر تھی۔ اس نے اپنے باپ فرعون کو خبر دی۔ فرعون نے ان کو اتنی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ حضرت آسیہ دھوپ میں لٹا دیا جاتا، ان پر سانپ چھوڑ دیے جاتے۔ فرعون نے ان کے کئی عزیزوں کو ذبح کرا دیا۔ فرعون کو رب نہ مانا۔ آخرکار فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں کیل گاڑے دیے اور سینے پر بھاری چٹان رکھ دی کہ حضرت موسیٰ یہ دلگدوز منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دعا مانگی یا اللہ رنج و درد سے آسیہ کو اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے حضرت آسیہ پر اپنے پروں کا سایہ کیا، پھر انہیں جنت میں محل دکھایا۔ وہ مسکرائیں اور اللہ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ کا شمار جنت میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی خواتین میں ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ ایک طویل جدوجہد کے بعد غالب آئے تو رمیسِ ثانی انتقال کر چکا تھا اور اس کا بیٹا فرعون بن چکا تھا اور وہی اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا تھا۔ جزاک اللہ۔